پڑھ لے، اور پھر ایسا ہو گیا کہ ان کی آنے والی نسلیں مسلمان پیدا ہوئی، ان کے اندر ایمان جاگزی ہو گیا، وہ لوگ پکے مومن بن گئے۔ آج وہاں مسجدیں آباد ہیں، آج وہاں پر جو ہے وہ قرآن کے مدرسے آباد ہیں، آج وہاں پر لوگ نمازی ہیں، آج وہ لوگ اسلام پر عمل پیرا کرنے والے ہیں۔ یہ ساری باتیں، یہ سارا فیض کملی والے آقا کے خلق عظیم کی برکت سے ہوا، اور اس پر اگر جو ہے وہ گواہی لی جائے، اور وہ گواہی جتنی بھی ہو اس پر کیا کیا کچھ کہا جائے، لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں میں اس پر تفصیل کے ساتھ اور کیا بات عرض کروں۔ بس آخری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی انسان کے خلق کو دیکھنا ہو تو اس کے دوستوں کے بعد، اس کی بیوی کے بعد، اس کے خدام کے بعد اب اگر گواہی لی جائے تو پھر دشمن گواہی دیتے ہیں، غیر سے گواہی لی جاتی ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیسا ہے، وہ بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ لیکن آؤ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اگر دشمن کی گواہی سنو گے تو رب ذوالجلال کی قسم، دشمن بھی جو گواہی دیتا ہے اس پہ بندہ اش اش کر اٹھتا کہ اس محبوب کے اخلاق کتنے کریمانہ تھے کہ دشمن کیا گواہی دیتا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے قریش مکہ سب کافر کھڑے ہیں، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ لوگو آج تمہارا میرے متعلق کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا اخ کریم و ابن اخ کریم، ہمارا خیال یہ ہے کہ تو کریم بھائی ہے اور کریم بھائی کا بیٹا ہے، ہمارے ساتھ کرم ہی کرے گا، اور کیا کرنا ہے، تو کرم کرے گا، ہمیں آزادی دے دے گا، چھوڑ دے گا، معاف کر دے گا، کیونکہ معاف کرنا آپ کی اس رشق کے اندر شامل ہے۔ اور یہی وجہ ہے جب جو ہے وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے مسلمانوں کا گیا تھا، تو قریش مکہ نے پیچھے ایک جو ہے وہ پورا قافلہ بھیجا تھا، جن کا سردار اس وقت ابو سفیان تھا، جس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا اور کفار کا سردار تھا۔ جب وہ نجاشی بادشاہ کے پاس گیا تو نجاشی بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ مجھے اس لشکر میں سے، اس قافلے میں سے جو لوگ آئے ہیں ان میں سے کوئی ایسا شخص لاؤ جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا قریبی ہو، ان کو جاننے والا ہو، ذرا میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا کس طرح کا ہے، اس کے اخلاق کیا ہے، اس کے کردار کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے قبیلے کے ساتھ قریب کا تعلق رکھنے والا تو ابو سفیان ہے۔ ابو سفیان نجاشی بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو نجاشی نے پوچھا تھا کہ اے ابو سفیان، جو ہرکل کے دربار اور نجاشی کے دربار وہاں پر یہ پوچھا تھا کہ بتاؤ جس کے بارے میں تم آئے ہو میرے پاس کہنے کے لیے وہ شخص کیسا ہے، وہ کیا کہتا ہے، وہ کس طرح کا ہے۔ تو اس وقت ابو سفیان نے کہا تھا، ابو سفیان کہتا ہے میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں غلط بیانی کر دوں، جھوٹ بولوں، لیکن میری زبان نے میرا ساتھ نہ دیا، اور جو حقیقت تھی وہی میری زبان پہ جاری ہو گئی، اور میں نے سچ سچ بات اس کے سامنے کہہ دی۔ کیا کہا؟ ابو سفیان نے کہا اے بادشاہ، محمد بن عبداللہ وہ وعدے کا بڑا پکا ہے، ایفائے عہد کرتا ہے، جو کہتا ہے وہ کر دیتا ہے، وہ امین ہے، امانت دار ہے، ہم اسے امین بھی کہتے ہیں، ہم اسے صادق بھی کہتے ہیں، بہترین سلوک کرنے والا ہے، اور غلاموں کے ساتھ غریبوں کا مددگار ہے، وہ ہم لوگ وہ جو ہے وہ ہمیں محبت کا، امن کا پیغام دیتا ہے، صلح کی دعوت دیتا ہے۔ ہم بتوں کو پوجتے ہیں، وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ جو سچ تھا، جو حقیقت تھی، وہ ابو سفیان نے کہہ دی، وہ اس کی زبان پر آ گئی۔ یعنی معلوم یہ ہوا دشمن بھی یہ گواہی دیتے ہیں، ابو جہل بھی یہ کہتا تھا، ابو سفیان بھی یہ کہتا تھا، ابو لہب بھی کہتا تھا کہ محمد بن عبداللہ جو دعوت دیتا ہے، جو بات کرتا ہے، بات بڑی سچی کرتا ہے، اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی، بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، ہمیں یقین ہے جو کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ لیکن کیا کرے، ہمارے کچھ معاملات ہیں، ہمارے کچھ تحفظات ہیں، ہمارے سامنے کچھ ایسی رکاوٹیں ہیں جن کی بنا پر ہم اس کا کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ کلمہ تو انہوں نے نہیں پڑھا، مگر مانتے وہ بھی تھے کہ اس جیسا اخلاق کائنات میں کسی اور کا نہیں۔ نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی کی وجہ تھی کہ بڑے بڑے
جو آپ کی جان کے دشمن تھے وہ بھی آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور ایسی کئی روایات ان لوگوں کی ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آپ کا چہرہ دیکھا، آپ کا رخ انور دیکھا، آپ کی گفتگو سنی، آپ کا اخلاق دیکھا، اور اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ایسا اخلاق والا آقا ہم نے کائنات میں آج تک کہیں دیکھا ہی نہیں۔ کچھ ان کے خلق نے، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر ساری دنیا سید الابرار نے کر لی۔ کملی والے آقا نے ان کفار کے ساتھ، وہ لوگ جو عرب کے اجڑ تھے، گوار تھے، ان کے پاس کوئی تہذیب نہ تھی، کوئی تمدن نہ تھا، کوئی گفتگو کرنے کا انداز اور طریقہ نہ تھا۔ آپ سوچیں کہ وہ کیسے لوگ تھے، کس طرح کے لوگ تھے۔ احادیث پڑھ کر دیکھیں کہ کوئی آتا ہے مسجد کے اندر اور نماز کی حالت کے اندر وہ جو ہے وہ کھنگار پھینک دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پڑی تو اب آپ اپنے ہاتھوں سے صاف فرما رہے ہیں، خود صفائی کر رہے ہیں۔ اب وہ دیکھنے والا اپنی جگہ شرمندہ ہو رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح کا وہ واقعہ کہ ایک شخص آتا ہے، مسجد کے اندر صحابہ موجود ہے، اللہ کے محبوب موجود ہے، تو وہ شخص آتا ہے اور مسجد میں آ کر پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ پیشاب کر رہا ہے، صحابہ بھاگے دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں صحابہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اسے پیشاب کر لینے دو۔ اب اگر اس وقت تم نے اسے روکا تو اسے تکلیف ہوگی، اسے تکلیف ہوگی، اسے پیشاب کر لینے دو۔ جب وہ بندہ پیشاب سے فارغ ہو گیا، اللہ کے محبوب نے اسے قریب بلایا۔ اب وہ قریب بھی آتا ہے اور ڈر بھی رہا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہو، پتہ نہیں اب ایک ان کا ادنا سا اشارہ چاہیے، ابھی میری تکہ بوٹی ہو جائے گی، میں نے کتنا بڑا جرم کر دیا، اتنا بڑا گناہ کر دیا۔ اللہ کے محبوب نے قریب بلایا اور سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، فرمایا کہ مسجدیں پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہوتی۔ بس یہ بات کہنے کی دیر تھی، اس کی آنکھوں سے چھما چھم آنسو بہہ گئے، اسے اپنی ندامت اور غلطی کا احساس ہو گیا۔ اللہ کے محبوب نے پانی منگوایا اور خود وہاں سے صفائی کرنے لگے۔ صحابہ آگے بڑھے، انہوں نے صفائی کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اخلاق کی، لوگ کہتے ہیں جو اخلاق کی مار ہوتی ہے اور جو گفتگو اور اخلاق کی تلوار ہوتی ہے وہ لوہے کی تلوار سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اور آج یہ بات غیر مسلم بھی کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، لیکن یہ بات تحقیق محققین علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اسلام جو ہے وہ تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا، اسلام پھیلا ہے تو اخلاق کے ذریعے پھیلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تلوار زبردستی پکڑ کے کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا، آپ نے صرف دعوت دی ہے، پیغام دیا ہے، محبت کی باتیں کی ہے، جس کو سن کر لوگ مائل ہو گئے اور وہ گرویدہ ہو گئے اور وہ آپ کا کلمہ پڑھنے لگے۔ اور یہی صوفیاء کا طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر جتنے صوفیاء آئے، بزرگان دین آئے، انہوں نے لوگوں کو تلوار کے ساتھ اسلام کی دعوت نہیں دی، محبت کا پیغام دیا، صلح کا پیغام دیا، محبت کا، اخلاق کا درس دیا۔ انہوں نے لوگوں کو قریب بٹھایا۔ یہ ہندوستان کی سرزمین جہاں بندہ بندے سے نفرت کرتا تھا، ہندوؤں کے اندر تفرقہ بازی تھی، ذات پات کا تصور تھا، وہ ایک کو دوسرے سے اعلیٰ تصور کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب بندوں نے آ کر بتایا کہ کوئی تفریق نہیں، سب خدا کے بندے ہیں، کوئی عیسائی ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی مسلمان ہو، سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کی مخلوق سے جب انہوں نے محبت کی، وہ لوگ اپنا مذہب دین چھوڑ کر اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے۔ اور آج جو ہمیں اسلام کی بہاریں اس بر صغیر کے اندر نظر آ رہی ہیں، یہ انہی صوفیاء کا فیض اور انہی کی تصوف کی تعلیمات اور انہی کے اخلاق اور کردار کی یہ زندہ مثالیں ہیں۔ انہوں نے اخلاق و کردار کا یہ تصور کہاں سے لیا؟ اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، جن کو رب فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب بے شک آپ خلق عظیم پر فیض ہو چکے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کملی والے آقا کے اخلاق کریمانہ کا صدقہ ہمیں بھی اخلاق حسنہ سے نوازے، اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح اخلاق پر اور کملی والے آقا کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما